بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ 2025 سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے 15ویں سبق یعنی کرکٹ اور مشاعرہ کا نہایت آسان خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف خلاصوں کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ پچھلی ویڈیو میں جو میں نے تشریحات بنائی تھی اس نظم کے اشعار کی، اسی میں سے خلاصہ نکالا ہے۔ تو اگر آپ کو تشریحات یاد ہو جائیں گی، اس نظم کی تشریح یاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو خلاصہ بھی یاد ہو جائے گا۔ اور دوسری کوشش میں نے یہ کی ہے آپ کی آسانی کے لیے کہ یہاں میں نے اقتباسات کی صورت میں، پیراگرافز کی صورت میں خلاصہ بنایا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ نظم کرکٹ اور مشاعرہ کا خلاصہ۔ اس نظم میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح کرکٹ کا بنیادی مقصد لوگوں کو تفریح فراہم کرنا ہوتا ہے، اسی طرح مشاعرے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے۔ کرکٹ کے میدان میں بھی تفریح ہوتی ہے اور مشاعرے میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ کرکٹ کے میدان میں کھلاڑی ہوتے ہیں تو مشاعرے میں شاعر ہوتے ہیں، گویا شعراء بھی کھلاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر کرکٹ کے میدان میں امپائر ہوتا ہے تو مشاعرے میں بھی ایک میر مجلس ہوتا ہے، وہ بھی لگ بھگ امپائر جیسا ہی کردار ادا کرتا ہے۔ کرکٹ کے میدان میں مسلسل مشق، کوشش، محنت اور ہمت سے کام چلایا جاتا ہے، یعنی جو جتنی زیادہ مشق اور کوشش کرے گا وہ اتنا ہی بڑا کھلاڑی بن جائے گا۔ مشاعرے میں گلے کے سہارے شاعری چلتی ہے۔ جو شاعر جتنا زیادہ خوش آواز یا بلند آواز ہوگا وہ اتنی زیادہ داد پائے گا۔ کرکٹ کے میدان میں اگر کوئی گیند باز نو بال کروائے تو اسے فاؤل یعنی کھیل کے اصولوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح مشاعرے میں اگر کوئی شاعر بے معنی اور بے وزن قسم کا شعر پڑھے تو یہ بھی فاؤل ہی سمجھا جائے گا۔ کرکٹ میں اگر وکٹ کے آگے ٹانگ آ جائے اور اس پر گیند لگ جائے تو کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ شاعر یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اگر گیند وکٹ کو نہیں لگی تو کھلاڑی کیسے آؤٹ ہو گیا۔ اسی طرح شعر و شاعری میں بھی اب تک کوئی یہ نہیں سمجھ پایا کہ بلبل مذکر ہے یا مؤنث، حالانکہ یہ لفظ شاعری میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کرکٹ قسمت کا کھیل ہے، جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ بڑا کھلاڑی بن جاتا ہے، جس کی قسمت اچھی نہیں ہوتی وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر پاتا۔ بالکل اسی طرح مشاعرے میں بھی بدقسمت شاعر ناکام رہتا ہے، اسے نہ کوئی داد دیتا ہے نہ وہ کوئی شہرت حاصل کر پاتا ہے۔ کرکٹ میں ٹیم کا ایک کپتان ہوتا ہے جو ٹیم کی جان سمجھا جاتا ہے۔ دیگر کھلاڑی نہ صرف اسے پسند کرتے ہیں بلکہ اس کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشاعرے میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو ہر کھلاڑی یعنی ہر شاعر اپنے آپ کو کپتان سمجھتا ہے، وہاں کوئی کسی کی بات نہیں مانتا۔ کرکٹ کے میدان میں کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو رنز نہیں بناتے، ان کا وکٹ پر کھڑے رہنا ٹیم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح مشاعرے میں بھی کچھ ایسے شاعر ہوتے ہیں جن کا کلام غلطیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ خود کو شاعری کا کپتان سمجھتے ہیں۔ کرکٹ کے میدان میں
کرکٹ کے میدان میں کچھ ناتجربہ کار اور بے سلیقہ کھلاڑی محض وقت گزارتے رہتے ہیں۔ ان کا ٹیم میں ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ ان کی کارکردگی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ مشاعرے میں بھی کچھ لوگ فضول گوئی کرتے رہتے ہیں۔ یہ شاعر نہیں ہوتے مگر خود کو شاعر سمجھتے ہیں۔ کرکٹ کے میدان میں کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جن کا اسکور 0 ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی رن نہیں بناتے۔ ان کی وجہ سے کبھی کبھار ٹیم ہار جاتی ہے۔ مشاعرے میں بھی کچھ شاعر کوئی خاص کلام نہیں پڑھتے، ان کی شاعری غلطیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس کے باوجود وہ خود کو مشاعرے کا ہیرو سمجھتے ہیں۔ کچھ بڑے کھلاڑی کرکٹ کے میدان میں رن آؤٹ ہوتے ہیں تو ان پر تنقید کی جاتی ہے، ان پر جملے کسے جاتے ہیں۔ مشاعرے میں بھی شعر و شاعری سے حقیقی محبت کرنے والے لوگوں کی قدر نہیں کی جاتی، بلکہ ان پر تنقید کی جاتی ہے، ان پر چیخا اور چلایا جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حقیقت جاننے والے لوگ میرے اس خیال کی حمایت کریں گے کہ مشاعرہ بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ ہے۔ دونوں میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، دونوں میں کھلاڑی ہوتے ہیں، دونوں میں کسی حد تک ابہام پایا جاتا ہے۔ اس کو آپ کر لیں گے پایا جاتا ہے۔ یہاں میں نے لکھا ہوا ہے پایا جاتے ہیں، آپ نے اس کو لکھنا ہے پایا جاتا ہے۔ دونوں میں اناڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں میں داد و تحسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔